گزشتہ چند ہفتوں سے پاکستان تحریک انصاف ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج کر رہی ہے۔ پہلے پنڈی بند ہوا، اب اسلام آباد بند ہے اور اگلی باری لاہور کی ہے۔ تحریک انصاف آخر اس احتجاج سے حاصل کیا کرنا چاہتی ہے، اور ملک میں اس وقت جو سیاسی ڈیڈ لاک ہے اس کا حل کیسے ممکن ہے؟ اس نشست میں اسی پر بات کریں گے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں انڈیپینڈنٹ اردو کے مینیجنگ ایڈیٹر ہارون رشید صاحب۔ ہارون صاحب، تحریک انصاف جو یہ احتجاج ہے اس کی اسٹریٹجی ہے کیا؟ وہ کیا حاصل کرنا چاہتی ہے؟ دیکھیں، بڑی واضح اسٹریٹجی ہے ان کے جو لیڈر ہیں اور بانی جو ہیں عمران خان، وہ مسلسل 1 سال سے جیل میں ہیں، اور ان کی رہائی کا کوئی راستہ یا سبیل ابھی نظر نہیں آ رہی۔ اور لگتا یہ ہے کہ ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ اگر وہ جیل کے اندر رہیں گے تو اسٹیبلشمنٹ اور جو حکومت ہے وہ ان کے لیے اچھا ہے، اور وہ اسی طرح سے ان کا جو بیانیہ ہے عوام تک پہنچنے سے روک سکیں گے۔ تو لگتا یہی ہے کہ انہوں نے جیل سے اس وقت جو اشارے دیے ہیں اپنے تمام کارکنان کو، لیڈران کو، وہ یہی ہے۔ اور خصوصاً جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں امین علی گنڈا پور، ان کو خاص کر مجھے لگتا ہے کہ یہ انہوں نے ٹاسک دیا ہے کہ اب حکومت چلانا چھوڑو، انہیں جیل سے نکالنا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بار بار اپنا جو لاؤ لشکر ہے لے کر پشاور سے روانہ ہوتے ہیں۔ پہلے اسلام آباد میں ایک جلسہ کیا، اس پہ بھی کافی کنٹینر لگے۔ تو پچھلے 1 ڈیڑھ ماہ سے پی ٹی آئی جو ہے وہ دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ لاہور کا بھی انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد کا پروگرام ابھی معلوم نہیں ہے کہ کیا یہ لاہور پہ ختم ہو جائے گی تحریک یا اس سے بھی آگے چلے گی۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ آگے چلے گی، وہ ضرور اس کا بیٹھ کر اسسمنٹ کریں گے، اور جس طرح کا وہ چاہ رہے ہیں کہ حکومت پر دباؤ ڈالیں وہ نظر بھی آ رہا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے جو پریس کانفرنس کی، کل بھی انہوں نے کافی واضح پیغام دینے کی کوشش کی کہ کسی کے ساتھ نرمی نہیں برتی جائے گی، کسی کو ڈی چوک میں جمع ہونے نہیں دیا جائے گا، اور کسی کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی نہیں کرنے دی جائے گی۔ تو آپ نے جو کہا کہ ڈیڈ لاک ہے، تو واضح ڈیڈ لاک حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان موجود ہے۔ اب اس میں حکومت کی پوزیشن تو کافی واضح ہے کہ انہوں نے عمران خان کو نہیں چھوڑنا، پی ٹی آئی کو اب وہ ماضی والی آزادیاں اور وہ نہیں دینی جو ان کو پہلے ملی تھیں، اور جو 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا۔ اب تو حکومت بھی آپ دیکھتے ہیں بار بار وزیر اعظم شہباز شریف بھی اور جو ان کے وزیر اطلاعات ہیں عطا تارڑ بھی بار بار یہ اعلان کرتے رہتے ہیں کہ یہ جو 9 مئی کے ملزمان ہیں ان کو سزا کے بغیر نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو اب تو یہ حکمراں جماعت نے بھی یہ پوزیشن اختیار کر لی ہے کہ 9 مئی جس نے بھی کیا اس کو سزا ضرور دلوائیں گے، تو جو بظاہر ان کے مطابق تو پی ٹی آئی نہیں کروایا ہے۔ تو اب اس ڈیڈ لاک سے نکلنا ایک بہت بڑا معمہ ہے، اور یہ صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہے، اس کے علاوہ جو حکومت آئینی ترامیم لے کے آنا چاہ رہی ہے اشتیاق صاحب، اس کی وجہ سے بھی ایک اور گہما گہمی اور ایک سیاسی تناؤ پیدا ہوا ہے مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی اور ان کے درمیان، حکومت کے درمیان۔ اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر اگلے ہفتے شاید ایوان پارلیمان کا اجلاس بلا کے دوبارہ 1-2 دن میں اس کا مسودہ بھی دوبارہ نیا جو ہے وہ سامنے آ جائے گا، اور پھر سے قانون سازی کی کوشش کریں گے۔ تو وکلاء جو ہیں وہ جو پچھلا مسودہ آیا تھا اس کو مسترد کر چکے ہیں، مولانا اس کو مسترد کر چکے ہیں۔ تو اگر اس سے ملا جلا آئے گا مسودہ ایک نیا، تو مجھے لگتا ہے کہ جو یہ سیاسی ٹیمپریچر ہے شہر اقتدار اسلام آباد میں، یہ مزید بڑھے گا۔ وزیر داخلہ کا آپ نے بھی ذکر کیا، وزیر داخلہ نے آج بھی کہا ہے کہ اگر ہر ہفتے ہی اس طرح ایک دوسرے صوبے سے حکومت یہاں آئے گی، حکومت کی قیادت میں اس طرح کی ریلیاں آئیں گی تو اس سے بدامنی بڑھے گی۔ تو اب تو صرف یہ کسی جماعتوں کے درمیان نہیں بلکہ صوبہ بھی ایک کسی کے سامنے ہے، اور نواز شریف صاحب نے بھی ابھی ریسنٹلی ایک بیان میں کہا کہ اس سے تو یہ لگتا ہے کہ پنجاب کو خیبر پختونخوا سے یا خیبر پختونخوا کو پنجاب سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ شاید زیادہ ایک تناؤ کی کچھ صورتحال نہیں ہے؟ یہ میرا خیال میں زیادہ اشتیاق صاحب سنگین صورتحال پیدا کرتا ہے، کیونکہ
ایک صوبہ جس کے پاس حکومت بھی ہے، اختیار بھی ہے، پولیس بھی ہے، مین پاور بھی ہے، سپورٹ بھی ہے، عوام بھی وہاں کی ان کے ساتھ ہے، تو وہ اگر اس طرح کی چڑھائیاں اور روزانہ جلسے جلوس کے لیے دوسرے علاقوں میں آئیں گے تو یقیناً امن امان کا مسئلہ پیدا ہوگا۔ آج جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ جی موٹر وے بھی کھود دیا گیا ہے اسی وجہ سے کہ وہاں سے لوگ نہ آ سکیں، پھر وہاں یہ کیلیں پھینکنے کا بھی کہ موٹر وے پہ پھینکی گئی ہیں تاکہ آمد و رفت نہ ہو سکے، جس کی تصدیق تو نہیں ہو سکی، لیکن اس طرح کی اگر خطرناک ٹیکٹکس اپناتے ہیں لوگ تو جو عام مسافر ہیں، جو عام شہری ہیں، ان کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ وہ جس قسم کی کیلیں میں نے دیکھی تصویریں ان کی اور ویڈیو بڑی خطرناک ہیں، اگر 120 کی سپیڈ پہ گاڑی اس پر سے گزری تو وہ تو ٹھیک ٹھاک جان لیوا قسم کا حادثہ ہو سکتا ہے۔ تو سیاسی مسائل ہیں، ان کو میرا خیال میں سیاسی طریقے سے ہی حل کرنے کی ضرورت ہے، کسی کو نرمی دکھانی ہوگی، بالکل حل ویسے نہیں نکلے گا۔ عمران خان صاحب کے ساتھ بات کرنی ہوگی، ان کو کچھ رعایتیں دینی ہوں گی، کچھ رعایتیں ان سے لینی بھی ہوں گی۔ عمران خان کو بھی اپنے بیانیے میں کچھ نرمی لانی ہوگی۔ اگر وہ کہیں گے کہ جس طرح سے وہ ماضی میں تنقید کرتے رہے ہیں اداروں پر اور جس طرح سے وہ نشانہ بناتے رہے ہیں، اگر وہ اب بھی نکل کے وہی کام کریں گے تو پھر کوئی اس کے لیے آمادہ نہیں ہوگا، اور اس کا مسئلہ یہی ہے کہ یہ صورتحال مزید خونریز، مزید پرتشدد اور مزید ابہام کا پیدا کرے گی۔ تو بہتر یہی ہے کہ سیاسی لوگ ہیں بیٹھ کر سیاسی طریقے سے اس کو حل کریں۔ میرا خیال میں اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، جو کہ اس وقت آئینی ترمیم پر بھی بڑا ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو کسی اہم سیاسی شخصیت کو اس میں پڑھنا پڑے گا جس پر اسٹیبلشمنٹ کو بھی کچھ اعتماد ہو اور پی ٹی آئی کو بھی اعتماد ہو۔ مرحوم نواب زادہ نصر اللہ صاحب کی یاد آ رہی ہے، جن کے لیے پچھلے دنوں صدر نے ایوارڈ کا بھی اعلان کیا ہے کہ ان کو ہم ایوارڈ دیں گے ان کی جو سیاسی خدمات ہیں۔ تو اس طرح کی کوئی شخصیت بیچ میں آ کے کردار ادا کر کے کچھ کر سکے گی، ورنہ اگر سیاسی یہ جو دونوں فریقین ہیں ان تک رہا تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ڈیڈ لاک ٹوٹ سکے گا۔ بالکل، جس طرح آپ نے کہا کہ وہ فضل الرحمان صاحب کسی حد تک کردار ادا کر سکتے ہیں، اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی جس میں انہوں نے تحریک انصاف کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنی احتجاج کی کال روکے، اور حکومت سے کہا ہے کہ وہ جو آئینی ترمیم ہے اس پر مزید آگے بڑھنے سے روکے جب تک کہ ملک میں اسلام آباد میں ایک ایس سی او کا اجلاس نہیں ہوتا۔ حکومت بھی یہ سمجھتی ہے کہ جو فارن ڈگنیٹریز یا بڑے دوسرے ممالک کے سربراہان آ رہے ہیں، اس سے ملک کی ساکھ بھی بہتر ہوگی، معیشت کو بھی کچھ ڈھارس ملے گی اور آگے بڑھے گی۔ آپ نے بھی بالکل درست کہا کہ پوزیشن جو بھی ہے اس وقت حکومت کی یا اپوزیشن کی، ان کو کسی نہ کسی کو کچھ پیچھے ہٹنا ہوگا اور کچھ بات ماننی ہوگی اور کچھ منوانی ہوگی، اس کے بغیر شاید یہ اس جو سیاسی ڈیڈ لاک ہے وہ حل نہیں ہو سکے گا۔ اور اس کا بڑا سیاسی تو نقصان ہے ہی ہے، لیکن میرا خیال ہے اقتصادی نقصان بھی بہت ہے۔ آپ پورے شہر کے شہر کو اس طرح سے یرغمال نہیں بنا سکتے اور معاشی طور پر مفلوج نہیں کر سکتے۔ آج ایک دن اسلام آباد بند ہونے سے کتنے لوگ اپنے دفاتر نہیں جا سکے، کتنا دہاڑی دار جو ہے وہ اپنی دہاڑی نہیں کما سکا، کتنے لوگ جو ہیں وہ انٹرنیٹ اور اس کی وجہ سے، بندش کی وجہ سے ان کے کاروبار متاثر ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ اس طرح کا وہ کریں گے تو پاکستان تو پہلے ہی جو بزنس فرینڈلی ہونے کے اعتبار سے بہت نیچے ہے۔ اگر اس طرح کی چیزیں روز روز چلتی رہیں گی تو یہاں انویسٹمنٹ تو نہیں آئے گی، یہاں کوئی پیسہ لے کر آ کر انویسٹ تو نہیں کرے گا۔ تو ایک اوورآل پوری قوم کے فائدے، اس ملک کے معاشی فائدے کے لیے ابھی اگر آئی ایم ایف نے ہمیں کچھ پیسے دے دیے ہیں، قرضہ دے دیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا مسئلہ ختم ہو گیا ہے۔ مسئلہ تو ابھی شروع ہوا ہے کہ یہ ہم نے واپس بھی کرنا ہے اور پھر اپنے قدموں پہ کھڑا بھی ہونا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ شاہ خرچیاں بند کریں ہم، حکومت اپنا جو اکاؤنٹیبلٹی اور جو اخراجات ہیں اس پہ کمی لے کے آئے، ڈراسٹک کمی لے کے آئے، کہ لوگوں کو نظر آئے کہ جی حکومت بھی اپنا خرچہ کم کر رہی ہے، اپنی گاڑیاں کم کر رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں بدستور صوبوں میں، سندھ میں نئے نئے ڈبل کیبن خریدے جا رہے ہیں، ٹینڈر چل رہے ہیں، باقی کی جگہ خریدی جا رہی ہیں، تو وہ اکانومی نظر نہیں آ رہی۔ وہ صرف پی آئی اے بیچنے سے آپ کا بجٹ
سرپرست نہیں ہو جائے گا. آپ کو بہت زیادہ اقدامات اور بہت زیادہ کوشش کرنی پڑے گی, اور اس میں اگر یہ سیاسی عدم استحکام, آئینی ترامیم کا عدم استحکام, کہ وہ بھی ہم نے اسی وقت کرنا ہے کیونکہ سپریم کورٹ میں ایک تبدیلی آنے والی ہے تو اس کو پری ایمپٹ کرنے کی کوشش ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میرے خیال میں ایک بڑی بری تصویر پیش کر رہی ہیں, جس سے نکلنے کے لیے آئی ہوپ کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ کوئی سنجیدہ اپروچ کا اظہار کریں, مظاہرہ کریں, اور اس ملک کو کسی دائمی سیاسی استحکام کی طرف لے کر چلیں. جی آپ نے بالکل صحیح کہا. اگر ملک میں سیاسی استحکام ہوگا تو اسی صورت میں ایک عام آدمی کو ریلیف مل سکے گا اور ملک بھی آگے بڑھے گا, اور یہ کرنا ہے ملک کی سیاسی قیادت کو, کیونکہ پہلے ہی جو سیاسی بدامنی ہے یا ڈیڈ لاک ہے اس کی خاصی قیمت پاکستان بھی اور یہاں کے بسنے والے لوگ بھی ادا کر چکے ہیں. اس نشست میں اتنا ہی. اس کے علاوہ پاکستان اور دنیا بھر میں جو بدلتے حالات ہیں اس سے متعلق ہمارے اس طرح کے پروگرام آپ دیکھتے رہیے.